اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر. آج کا جو سبق ہے بخاری شریف کا وہ کیا ہے؟ المنبر. آج کا سبق کا موضوع المنبر ہے. منبر پر یہ الف لام عہد خارجی ہے. متعین معلوم منبر ہے. منبر سے مراد منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عام منبر مراد نہیں. نبی علیہ السلام کی منبر مراد ہے جو مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں آج بھی موجود ہے. منبر پر الف لام عہد خارجی معلوم و متعین منبر ہے. منبر رسول ہے. ہر منبر مراد نہیں. نبی علیہ السلام و تسلیمات کے منبر ہے. منبر کا اشتقاق یہ نبر سے مشتق ہے. باب ضرب یضرب نبر ینبر. نبر سے مشتق باب ضرب یضرب کا باب ہے. منبر یہ خلاف القیاس پڑھا جاتا ہے. قیاس تو یہ ہے کہ یہ بفتح المیم منبر پڑھا جائے کیونکہ یہ ظرف مکان کا صیغہ ہے. یہ ظرف مکان کا صیغہ ہے منبر. لیکن خلاف القیاس اس کو منبر پڑھتے ہیں. جیسے کہ مسجد خلاف القیاس. قیاس تو ہے مسجد. قیاس مسجد. خلاف القیاس مسجد اس کو پڑھتے ہیں. یہ اوزان خلاف القیاس مفعل کی وزن پر استعمال ہوتا ہے. منبر مفعل، محلب منبر مفعل، اور مفعلتن کا وزن مکحلۃ. مفعال جیسے مفتاح. مفعل مفعلۃ مفعال. مکحلۃ محلب مفتاح. وجہ تسمیہ کہ منبر کو کیوں منبر کہتے ہیں. منبر کا وجہ تسمیہ کہ معنی اس کا بلندی کا ہے، ارتفاع کا ہے. تو منبر بیٹھنے والا بھی اونچا نظر آتا ہے اور منبر پر بیٹھنے میں آواز بھی بلند ہوتی ہے، دور تک پہنچ جاتی ہے. بات آ گئی خوب اچھی طریقے سے
اس کو سمجھو۔ یہ بخاری شریف میں بہت تکرار کے ساتھ یہ ممبر آگے آئے گا، لیکن پھر بیان نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ آج ہی ممبر پر پورا بیان سمجھو کہ یہ ممبر بخاری شریف میں تکرار کے ساتھ بہت متعدد جگہ میں آئے گا، لیکن بیان آپ کے لیے پھر نہیں ہوگا۔ جو بھی سمجھنا ہے آج سمجھو، ذہن میں رکھنا ہے آج ذہن میں رکھو، اور اتنا تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کرنا یہ بھی میرے تفردات میں سے ہے، اور دوسرے جگہ بخاری کے بڑھانے درس میں بھی یہ بیان اس جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا۔ سمجھا گیا؟ کس درخت کے لکڑی سے یہ بنا اور وہ کس جنگل کی درخت تھی؟ نبی علیہ السلام کی ممبر جس درخت کی لکڑی سے بنا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں طرفا، طا کے ساتھ، بفتح الطاء، طرفا، اور سا کے ساتھ اصل بھی کہتے ہیں۔ طرفا میں اصل میں فرق یہ ہے کہ اصل بڑی درخت کو کہتے ہیں، طرفا اس سے چھوٹی درخت۔ اردو میں اس کو جاؤ کہتے ہیں، فارسی میں اس کو گز کہتے ہیں۔ جانتے ہیں گز؟ نہیں۔ بلوچی میں اس کو کری کہتے ہیں، کری، پشتو میں پتہ نہیں۔ یہاں دو درخت موجود ہے، اس کو کنارے میں، بالکل ایک کنارے میں، ایک کھجور کے درخت کے قریب ہے۔ یہ ہے دو درخت، سمجھانا؟ دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو پھر دیکھو، سمجھا؟ میرا بھی تمنا تھا کہ یہاں یہی درخت لگائیں، لیکن لگانے کے بغیر خود بخود یہ دو درخت یہاں لگ گئی، خود بخود۔ تو یہ جاؤ کا درخت جنگلی درخت جنگلات میں خود بخود، ایک تو قسم ہے کہ ہاتھ سے لوگ اس کو لگاتے ہیں، وہ بہت اونچا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ خوب اچھی طریقے سے سمجھ۔ اور یہ درخت غابہ جنگل کی درخت کہ مدینہ منورہ میں غابہ ایک جگہ ہے، وہاں جنگل کا نام ہے، اس میں جنگلی درختیں بہت سے ہیں، تو اس غابہ جنگل کا یہ درخت ہے۔ تو اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کی ممبر اس سے بنی ہے، تو مجھے اس درخت سے محبت ہے۔ آپ کو بھی محبت رکھنا چاہیے، کہ نبی علیہ السلام کی نسبت، ممبر کی نسبت۔ بات آ گئی سمجھ؟ اسم النجار
نجار کہتے ہیں ترکان کو لکڑی کا کام کرنے والے، جیسے کہ یہاں بھی یہ ترکان آتا ہے، یہ دروازہ وغیرہ بناتا ہے، عربی میں اس کو نجار کہتے ہیں۔ نجار کے نام میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 ابراہیم، نمبر 2 قبیصہ، نمبر 3 کسیبہ، نمبر 4 مینا، نمبر 5 باقوم، نمبر 6 میمون، نمبر 7 صلاح۔ یہ اقوال ہے کہ اس منبر کا بنانے والا ان میں سے کون تھا۔ سمجھا گئی؟ اس کے بعد صانع منبر، یہ تو اختلاف نام میں تھا، بنانے والا کون ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ بنانے والے کون ہے؟ ایک قول یہ عائشہ انصاریہ عورت کا غلام تھا، عائشہ صدیقہ نا، انصاریہ، عائشہ انصاریہ۔ دوسرا قول فقیہہ انصاریہ عورت، فقیہہ کراچی والے کا، فقیہہ بڑا کافنا، فقیہہ انصاریہ۔ تیسرا قول نصیبہ مخزومیہ کا غلام۔ چوتھا حضرت عباس کا غلام۔ پانچواں سعید بن العاص کا غلام۔ کہ نجار کون تھا، من ہوا، تو یہ اقوال اس میں۔ اور اسم نجار نام کیا تھا، وہ 7 قول اس میں۔ آگے آئے یہاں تک سمجھ لو، بات آ رہی ہے سمجھ لو۔ المنبر، اس کا اشتقاق، اس کا باب، اس کا معنی، وجہ تسمیہ، پھر کس درخت سے بنا وہ طرفہ اور اصل، کون سے علاقہ کا غابہ جنگل، اور اسم النجار بنانے والے کا نام کیا ہے اور وہ خود کون ہے۔ بات سمجھا یا نہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ تو شاید کہ پہلے سے آپ کو یاد ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی عادت کے مجبور ہوں، بس یہ نہیں کہ آپ کو یہ آتا نہیں، ممبر کیسے آپ کو نہیں آئے گا، سمجھے نا؟ دیکھا ہے ویسے ممبر یا نہیں؟ ہاں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، دیکھا ہے، اچھا بات بھائی آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ سن ممبر کہ کون سے سن میں ممبر رسول بنایا گیا، سن ممبر کہ کون سے سن میں ممبر رسول بنایا گیا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول 5 ہجری، دوسرا قول 7 ہجری، تیسرا قول 8 ہجری۔ 8 ہجری کا قول راجح ہے۔ وجہ ترجیح
کہ اس منبر کے راویوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ 8 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو اس وجہ سے 8 ہجری کا قول راجی۔ سمجھ رہے ہیں؟ خوب سمجھو، خوب سمجھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نبی علیہ السلام کا ادب کرتے تھے، اور حالانکہ حضرت عباس نبی علیہ السلام کا چچا ہے، کہ نبی علیہ السلام کے باپ حضرت عباس دونوں بھائی ہے۔ حضرت عباس عمر میں بڑے ہیں، تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ آپ بڑا ہے یا نبی علیہ السلام، تو جواب میں فرماتے ہوا اکبر، بڑے تو نبی علیہ السلام ہے، انا حسن، میری عمر زیادہ ہے، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، سمجھا؟ اور آپ سے پوچھا جائے یہ کہے گا میں سب سے بڑا ہوں، نظر آنے میں تو سب سے بڑا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھ سے پوچھتے ہیں عمر کتنا ہے، میں نے کہا ابھی 100 پورا نہیں ہوا۔ بات آ گئی میری سمجھ میں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے راویوں میں سے ہے۔ الدین کلہ ادب، دین میں ادب ہونا چاہیے۔ تو آج کل آپ لوگوں میں ادب کی کمی ہے، ادب کی قلت ہے، سمجھا؟ تو رات مفتی شیر محمد دامت برکاتہم نے آپ حضرات کو ہدایت دی کہ سلام کو اپنا، افشاء سلام کو عادت بناؤ، افشاء سلام کو عادت بناؤ۔ آگے آئے گا بخاری شریف کہ عرفت ومن لم تعرف، چاہے جان پہچان ہو نہ ہو سلام کہا تھا۔ تو واقعی کہ آپ گزرتے ہیں سلام کا درک نہیں، یہ فارسی ازبکوں میں عادت، لیکن اب تم لوگوں کا ان پر اثر پڑا ہے، کم ہو گیا۔ وگر اس کا چھوٹا بچہ ہو گزرے گا تو کہ السلام۔ فارسی ازبکوں میں یہ سلام، سمجھانا، جس طرح حدیث کا فرمان ہے اسی طرح ان میں یہ رواج، رسم، ابتداءً ان کی ماں باپ کی تعلیم یا اساتذہ کی تعلیم۔ باقی دوسرے بلوچ، پٹھان، سبحان اللہ، یہ دونوں سلام کو عیب سمجھتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ سلام وہی دے گا جو اپنے کو عاجز سمجھے۔ سلام کہنا یہ عاجزی کا سمجھانا علامت، نہ کہنا یہ متکبرین کا شیوہ ہے، متکبر۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو سلام کو اپنا عادت بناؤ، السلام علیکم، گزرتے ہوئے سلام کہو، علامن تعرف، چاہے عرفت ام لم تعرف، خواہ آپ کا واقف جان پہچان ہو یا نہ ہو، اس کو بدلہ کے طور پر استعمال مت کرو، سنت کے طور پر
نبی علیہ السلام کی عادت مبارک، آپ پہل کرتے تھے، آپ سلام کہتے تھے، خواہ چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے، آپ تشریف فرما ہے کوئی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام دیتے تھے، السلام علیکم۔ سلام کے آداب انشاءاللہ جب یہ حدیث بخاری شریف میں آگے آئے گا پھر اس کے سارے آداب وہاں انشاءاللہ بیان، سمجھا؟ تو سلام کو اپنا معمول بناؤ۔ مفتی شیر محمد دامت برکاتہم علوی، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ علوی یہ نسبت کیوں؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ میرا بھی یہی گمان تھا کہ یہ بڑے عالم ہے، قوم کی طرف کیسے نسبت، قوم کی طرف نسبت نہیں، حضرت علی کی نسبت، عثمان غنی کی طرف نسبت، قوم کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ میں بھی تو ایک بڑے عالم ہے، کیسے قوم کی طرف؟ لیکن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت علی کی طرف۔ ایک طالب علم نے بھی پوچھا کہ یہ تو قوم کی طرف نسبت ہے، میں نے اس کو بھی جواب دیا طالب کو کہ میں نے پوچھا نہیں لیکن میرا گمان ہے کہ حضرت علی کی طرف نسبت، قوم کی طرف، قوم کی طرف آپ جیسے کوئی قوم پرست علم کے لحاظ سے جاہل قوم کی طرف نسبت کرے گا، آپ لوگوں کی طرح کوئی قوم پرست، سمجھا نا، علم سے جاہل قوم کی طرف نسبت کرے گا، عالم قوم کی طرف نسبت۔ جو قوم کی طرف عالم نسبت کیا اس کو کہو تو پکا جاہل ہے، بس۔ سر خلاص ہو؟ اے سمجھ میں خرس خورشید و در سیاہی شد، یونس اندر دہان ماہی شد۔ سمجھا رہا ہے یا نہیں؟ تو سنہ 5، 7، 8 ممبر بنانے کا سن۔ درجات ممبر، ممبر کو جب بنایا گیا نبی علیہ السلام کے لیے تو 3 اس کے درجہ بنائے، جیسے کہ آج کل جو یہاں مساجد میں ہے نا 3 درجہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو بڑھا کر 6 بنایا، تو اب بھی اس وقت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات ہیں وہ 6 ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کسی نے اس میں رد و بدل نہیں کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو 6 بنایا اس کا سبب کیا؟ حضرت معاویہ ملک شام میں رہتے تھے، خلیفہ تھا، مدینہ کے والی گورنر مروان کو حکم دیا کہ ممبر کو یہاں سے اٹھا کر ملک شام منتقل کر میرے پاس بھیجو، مدینہ سے اس کو منتقل کر کے ملک شام بھیجا جائے۔ تو مروان نے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے جب ممبر کو اٹھانے لگے تو مدینہ منورہ میں تاریکی چھا گئی، حتیٰ کہ ستارے نظر آ گئے۔
لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، لوگ ڈر گئے، تو مروان نے پھر وہی چھوڑ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کے بدظنی سے بچنے کے لیے پھر اس کی تعویل کی کہ ممبر کو ہم اس لیے اٹھایا کہ نیچے سے تو دیمک تو نہیں لگی ہے، اس کو دیمک کی وجہ سے ہم نے اٹھایا کہ دیکھ لیں کہ نیچے سے کیا ہے، کہ جیسے کہ لکڑی کو دیمک لگتی ہے، لوگوں کی بدظنی کو دور کرنے، سمجھا؟ تو پھر اس کے بعد ممبر پر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، آج تک اسی حال پر موجود۔ دینی جو معاملات ہے قدرتی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، سمجھا نا؟ دشمن، کافر، مخالفی اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ بیت اللہ پر ابرہ بادشاہ نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں کے ذریعے سے بچایا۔ تو دین کا حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مدارس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مساجد کے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ سبب ہے، بس آپ سبب کے طور پر ذرا جرأت کریں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ میں اگر کوئی غداری، خیانت آ گیا تو پھر وہ آپ کی وجہ سے، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو اس وجہ سے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی درجات کو بڑھایا کہ اب لوگوں کی بھی کثرت ہے، ازدحام ہے، اونچے بیٹھنے میں تو خطیب نظر آتا ہے، نیچے بیٹھنے میں نظر نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ ممبر بنانے کا سبب کہ نبی علیہ السلام نے ممبر بنوایا، اجازت دی، اس کا سبب صحابہ کرام نے مطالبہ کیا، نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، نیچے بیٹھنے میں لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، اور نیچے بیٹھنے کی وجہ سے آخر کے لوگ آپ کی آواز بھی سن نہیں سکتے، تو نبی علیہ آپ کے لیے کوئی اونچی جگہ بنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا معاشے تم لوگوں کی مرضی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے مشورہ سے اجازت دی، تو انہوں نے پھر ممبر کو بنایا۔ بنانے کا سبب ازدحام و کثرت اور آواز کی عدم رسائی ہو۔ سن رہے ہو یا نہیں بھائی؟ بات اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ غلاف کعبہ نہ، غلاف کعبہ نہ غلاف ممبر، ممبر پر سب سے پہلے
چادر ڈالنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، آپ سے پہلے منبر پر چادر نہیں ڈالا جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں سفید رنگ کا مصری ساخت، مصر کا بنا ہوا سفید رنگ کا چادر منبر پر ڈالا۔ تو منبر پر چادر ڈالنا یہ عثمان غنی کی سنت ہے، آج تک چلا آ رہا ہے کہ جس طرح نبی کا عمل سنت ہے، خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھا، بیت اللہ پر غلاف کس نے ڈالا؟ اور نہیں تو مشکات میں تو پڑا ہوگا۔ ہاں بتاؤ، یہ حال ہے۔ بیت اللہ کا نام سنا ہے یا نہیں؟ سمجھے بیت اللہ، یہ واٹس ایپ پر دیکھتے ہو، فحاشی دیکھتے ہو، بیت اللہ کو نہیں دیکھتے ہو۔ ساری رات بیٹھ کر کے سمجھانا فاحش تصویرات دیکھتے ہو، لیکن بیت اللہ کو نہیں دیکھا ہے آپ نے۔ تو بیت اللہ پر غلاف کس نے ڈالا؟ یہ حال ہے۔ سارا علم پڑھا، استاد زلیخا نر تھا مادہ تھا، ابھی تک غلاف کعبہ بھی نہیں جانتے ہو۔ سمجھو مولوی صاحبان، غلاف کعبہ کا غلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبا نے ڈالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری سے 700 سال پہلے سفید رنگ کا اون کا بنا ہوا، وہ بھی مصری ساخت، مصر کا اون میں بنا ہوا سفید رنگ کا باریک سمجھانا غلاف تبا نے ڈالا۔ اور 700 سال پہلے نبی علیہ السلام کے آمد سے تبا مسلمان ہو گئے۔ سمجھا؟ تو سب سے پہلے غلاف ڈالنے والا یمن کا تبا بادشاہ، وہ بھی مسلمان۔ یہ 2 شعر لکھا، اشہد علی احمد انہ، اشہد علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسب۔ اشہد علی احمد، احمد نبی السلام کا نام ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو ایمان لایا، رسول مانا تو ایمان۔ اشہد علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسب۔
ایک شعر، دوسرا لو مد عمری الی عمرہ، لو مد عمری الی عمرہ کنت لہ وزیرا وابن عمی، میں اس کا وزیر خادم بنوں گا، اگر میری عمر لمبی ہو گئی میں ان کی زیارت کیا نبی کا تو اس کا خادم بنوں گا۔ یہ دو شعر لکھا۔ یہ واقعہ تفصیل سے پھر انشاءاللہ بخاری شریف میں آگے آئے گا، وہاں بیان ہے۔ تو سب سے پہلے غلاف ڈالنے والا یمن کا تبا بادشاہ مسلمان، اس کے بعد جہالت کے دور میں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضرت عباس کی ماں والدہ نے بیت اللہ پر ریشم کا غلاف ڈالا۔ بچپن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے۔ ماں نے نظر مانا اگر حضرت عباس مل گئے تو میں بیت اللہ پر غلاف ڈالوں گی۔ تو حضرت عباس جب مل گئے سلامت تو اس نے اپنا نظر پورا کر بیت اللہ پر ریشمی غلاف ڈالا۔ سمجھا گیا؟ اسلام میں سب سے پہلے ریشمی غلاف ڈالنے والا حجاج بن یوسف۔ اسلام میں سب سے پہلے ریشمی غلاف ڈالنے والا حجاج بن یوسف ہے۔ اب وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر سال نیا غلاف سعودی حکومت بنا کر کے بیت اللہ کو پہناتے۔ سمجھا؟ غلاف کا کاٹنا، غلاف کا چوری کرنا ناجائز، غلاف کو چوری کرنا ناجائز، غلاف کا کاٹنا ناجائز۔ سمجھا گیا؟ پنجاب میں ایک مولوی صاحب غلاف کا ٹکڑا دکھاتا ہے، سمجھا نا، تو وہ ٹکڑا بھی چوری کا ٹکڑا ہے، سمجھا نا، وہ بھی ناجائز۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چوری کی چیز ہے تو آپ کو نہ لینا چاہیے۔ آپ لیں گے، آپ گناہ گار ہیں، آپ بھی چور ہیں۔ تو چوری بھی ناجائز، کاٹنا بھی ناجائز، پھر دکھانا یہ بدعت ہے، یہ بھی ناجائز۔ میں نے اس کو منع کیا، واللہ عالم ابھی چھوڑا ہے یا نہیں، میں نے کہا کہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، لا ينبغي ان يؤخذ من کسوۃ الکعبۃ شیء، تفسیر قرطبی میں موجود ہے، میں نے اس کو حوالہ بھیجا سب کچھ، کہ آپ کا جو عمل ہے یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، سمجھا نا۔ اور بدعت کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ بدعتی یہ گمراہ ہے، جہنمی ہے، کیونکہ جہنمی والا کام کر رہا ہے، آپ نے کو جہنمی بنا رہا ہے، طالب علم کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اب سنا ابھی تک پک نہیں کہ چھوڑا ہے، واللہ تصدیق نہیں، سمجھا نا۔ تو یہ بیت اللہ کا غلاف کا کاٹنا، یہ چوری کے بغیر، اب تو چوری بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں غلاف نیچے ہوتا تھا، لوگ طواف میں چوری چوری کاٹتے تھے، سمجھا۔ اب تو
اسی وجہ سے اوپر اس کو رکھا گیا، ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، سمجھا؟ تو یہ مجھے یقین ہے کہ خود اس نے غلاف کا یہ ٹکڑا چوری نہیں کیا، کسی نے چوری کیا، اس کو دے دیا، تو اب وہ بھی چور یہ بھی چور، سمجھا نا؟ اور ماشاءاللہ طالب علم بھی بیچارہ، یہ سمجھتے بڑا ثواب کا کام ہے، ہم یہاں فیض مٹھی فیض حاصل کرے گا، بدعت تو گمراہی حاصل کرے گا، توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میں نے تو اپنا حق ادا کیا، بتا اس کو۔ دوسرے مولوی لحاظ کرتے بتاتے نہیں، میں لحاظ نہیں کرتا، چلو ناراض ہو کیا کرے، کیا کریں گے، اللہ ناراض ہو، سمجھا؟ اللہ کے ناراضی کو دیکھنا چاہیے، بندہ آپ ناراض ہو کیا کریں گے، کون گڑا واسا، گرا واسا دیکھو، گرا سکتے ہو، تو سمجھا ہے نا؟ یہی تو بات ہے، اس بات سمجھ میں آ گئی کہ بیت اللہ کی خلاف حجاج السلام میں حجاج بن یوسف وہی چلا آ، تو ممبر کا بنانے کا سبب اور ممبر کے خلاف کس نے ڈالا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ممبر پر چادر ڈالنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، سمجھا گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں؟ ہاں، یاد رکھو اچھی طریقے سے کہ بار بار بخاری شریف میں آئے گا، پھر آپ کے لیے بیان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ تفصیل میں نے بیان کیا، دکھاؤ کسی شیخ الحدیث کے کیسٹ میں، دکھاؤ، چیلنج ہے تمہیں کہ تم دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ آج کل میڈیا ہے، تیلگو کرو، پوچھو، ان کے بیان کو سنو، علل ممبر تو بخاری شریف میں ہے نا، جو بھی پڑھاتا ہے تو ممبر کو آئے گا نا، تو کسی کیسٹ میں یہ تفصیل دکھاؤ ہے نا، سمجھا نا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، سمجھا نا؟ علامہ انور شاہ کشمیری تک نسبت سے اساتذہ کا دعائیں ہیں کہ میں نے جو آپ کو یہ بیان بخاری کے درس میں کیا ہے کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بات سمجھا؟ بات آ گئی سب؟ جواز ممبر، آخری بات کہ ممبر بنانا یہ جائز ہے شرعاً یا نہیں، کہ نبی علیہ السلام کا اس بارے میں کوئی ارشاد ہے یا نہیں، ہے کسی کے ذہن میں؟ اور کام نہیں ہے، ممبر کے جواز کو تلاش کریں، اور کام بہت سے مصروفیات آپ کے، سمجھ رہے مولوی صاحبان؟ ہاں، یا نیند میں ہو؟ جواز ممبر، آخری بات، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ ممبرا فقد اتخذہ ابی ابراہیم، اگر میں نے ممبر بنایا تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ممبر بنایا، سب سے پہلے ممبر بنانے والا ابراہیم علیہ السلام۔ ان اتخذ حسن فقد اتخذن ابی ابراہیم، میں لاٹھی رکھتا ہوں کہ جو سنت ہے، تو سب سے پہلے اس لاٹھی کو
ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تو لاٹھی سنت ابراہیمی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھ میں آ گیا۔ تو ممبر بنانا جائے، سمجھانا لاٹھی کا رکھنا بھی جائے، سمجھا گیا۔ تو آج پورا جو ہے نا سبق تفصیل سے، موضوع سبق ممبر تھا، ممبر پر تفصیل سے، تو عالم بن کر کہ ابھی تک ممبر کو نہ جانتا ہو تو دکھ کی بات ہے کہ نبی سے اتنا آپ کا محبت کو لگاؤ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ممبر کیسے بنا، کس نے بنایا، کون سے درخت سے بنا، سمجھا گیا۔ علی المنبر آ جائے، سمیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر۔ پھر آگے کیا ہے؟ یقول، بس آگے بس یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم